تحریف اہل سنت کی کتابوں میں احادیث میں تحریف کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف صحابہ کو بچانا ہے، یا 16 تک تقریباً اس میں واضح ہے کہ یہ جو تحریفات ہوئی ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ صحابہ کو بچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری بحث اہل سنت کی کتب میں تحریف کے بارے میں تھی، اور پچھلے کئی کلپس میں ہم اہل سنت کی کتب سے تحریفات آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج بھی ہم بیان کرتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے ہی تحریفات، اور یہ ظاہر ہے انہوں نے یہ تحریف کیوں کرنی ہے اور کیوں کی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں کی ہے۔ تحریف اہل سنت کی کتابوں میں احادیث میں تحریف کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف صحابہ کو بچانا ہے، کہ آج انشاءاللہ جو آج کی تحریف میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سے بھی آپ کو یہ اندازہ ہوگا۔ یعنی ابھی تک جتنے بھی میں نے بتا دیے ہیں تحریفات، تقریباً کوئی 17-18 تک تحریفات جو ہم بیان کر چکے ہیں، یا 16 تک تقریباً، اس میں واضح ہے کہ یہ جو تحریفات ہوئی ہے صرف اور صرف اس لیے کہ صحابہ کو بچائیں۔ تو آج جو تحریف ہے اس کی طرف بھی آپ نگاہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کیسے صحابہ کو بچانے کے لیے تحریف کر رہے ہیں۔ یہ غریب الحدیث ہے، غریب الحدیث تالیف ابن قتیبہ کی، غریب الحدیث لابن قتیبہ جو مشہور محدث گزرے اہل سنت کے ہاں، جلد اول پر، اور یہاں صفحہ نمبر 287 پہ، یہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 17، یہاں ابن قتیبہ یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ ذرا خود آپ اس کے متن کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اہل سنت نے اس میں تحریف کی ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، اللہم، اے میرے اللہ، ان عمرو بن العاص حجانی، عمرو بن عاص میری نقلیں اتارتا ہے۔ اے اللہ، عمرو بن عاص حجا کرتا ہے، میری نقلیں اتارتا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے کہ انی لست بشاعر، کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ یہ بالکل الفاظ ہے، اگر ترجمہ میں غلط کر رہا ہوں تو بتا دیں۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، عمرو بن عاص کو پتہ ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میری نقلیں اتارتا ہے۔ اے اللہ، تو یہ جو وہ مکر کر رہا ہے، یہ جو مجھے اذیت کر رہا ہے، یہ اسی پہ پلٹا دیں، اسی کو اذیت بنائے، وہ مسخرہ بنا دیں۔ یہ الفاظ ہیں ان کی کتاب کے، دیکھیں روایت میں، فہجو یعنی اس کی ہجا کریں۔ اللہم ولعنہ، اے اللہ اس پہ لعنت کریں، عدد ما حجانی، جتنی دفعہ اس نے میری نقلیں اتاری ہیں اتنی دفعہ ہی اس پہ لعنت کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں فلاں فلاں طریق سے بھی ملی ہے رسول خدا سے، یعنی 2-3 طرق سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ابطال التأویلات لأخبار الصفات، یہ قاضی الامام الاوحد ابی اعلیٰ محمد بن الحسین بن محمد بن الفراق کی کتاب ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 501 پہ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کیا، دیکھ لیں کہ وہی روایت جس میں ابن قتیبہ نے باقاعدہ نام ذکر کیا ہے عمرو بن عاص کا، عمرو بن عاص، اس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اے اللہ، یہ میری نقلیں اتارتا ہے۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کو اہل سنت ہدایت کے ستارے مانتے ہیں۔ یہاں پہ پھر جب اس کتاب میں لے کے آتے ہیں ابطال التأویلات لأخبار الصفات میں، تو کیا کہتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں، ان فلانا حجانی، چھپا لیا ہے نام عمرو بن عاص کا، مجبوری ہے ان کی، چونکہ یہ رضی اللہ کہہ رہے ہیں ان کو۔ ظاہر ہے جب آپ کی مجبوری ہے تو آپ نے تو یہ تو کرنا ہے کہ آپ نے عمرو بن عاص کا نام چھپا کر یہاں پہ فلاں لکھا، ان فلانا حجانی وَهُوَ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، انی لست بشاعر، کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ فہجو، اے اللہ، یہ اس کو قابل اذیت، اس کو مورد اذیت بنا، یہ مجھے اذیت کرتا ہے، یہ میری نقلیں اتارتا ہے۔ وَلْعَنْهُ عَدَدَ مَا حَجَانِي، جتنی دفعہ اس نے میری نقلیں اتاری ہے اللہ تو اس پر اتنی دفعہ لعنت کر۔ لیکن یہاں پہ نام عمرو بن عاص کا نکال دیا، اس کی جگہ پہ فلاں لکھا ہے۔ بہت ہی آسانی ہے سر، اپنی حدیث ہے، اپنی مرضی ہے، ان کی حدیث ہے، انہی کی مرضی، نکال دیں، کچھ ایڈ کریں، کچھ اضافہ کریں، کچھ ترمیم کریں، کچھ تضمیم کریں، پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے نا۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ صحابہ کی خاطر کر رہے ہیں، ثواب ہے یہ کام، حدیثوں میں رد بدل کرنا، ثواب سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں، صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں نا، تو پھر حدیثوں میں رد و بدل تو کرنا ہوگا۔ کوشش کر رہے ہیں حدیثوں کو جھٹلا دیں، کوشش کر رہے ہیں حدیثوں کا انکار کریں، کوشش کریں حدیثوں کی تضعیف کریں، کوشش کر رہے ہیں
کہ کہیں کہ یہ حدیث اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حدیث وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، لیکن جب پھنس جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی صورت بھی ان کے پاس نہیں رہتی پھر حدیثوں میں تحریف کرتے ہیں، حدیثوں کو پھر تحریف کا شکار کرتے ہیں۔ یہ پہلی تحریف ہے اس حدیث میں جو آپ نے دیکھ لی۔ اب میں ایک اور تحریف بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، وہ آپ دیکھیں، یہ مسند الرویانی، یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی یہ اس کتاب میں بھی ہے۔ یہ مسند الرویانی، یہ جناب رویانی کی جو 307 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد پر صفحہ نمبر 257 پہ دیکھ لیں ذرا، براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اللہم اے اللہ ان عمرو بن العاص حجانی، عمرو بن عاص نے میری نقلیں اتاری ہیں، وَهُوَ يَعْلَمْ أَنِّي لَسْتُ بِشَاعِرٍ، وہ جانتا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ دیکھیں ایک دفعہ تو جانتا نہ ہونا، یہ روایت میں دیکھ رہے ہیں حدیث میں کہ رسول خدا فرماتے ہیں اسے پتہ ہے، وہ جانتا ہے، اسے علم ہے، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں ویسے ہی رسول خدا کو جانتے تھے، بالکل واضح تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دشمنی کرتے تھے، اس کے باوجود بھی رسول خدا کو اذیت کرتے تھے، کوئی مسئلہ ان کو نہیں تھا، ان کو پتہ تھا یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ ہے، یہ خاتم النبیین، ان کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرنی تھی۔ طوبی لکم، مبارک ہو آپ کو کہ وہ افراد جن کے اوپر رسول خدا نے لعنت کی ہے، جو رسول خدا کو اذیت کرتے تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصیبتیں اور بلاؤں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، ان افراد کو آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں، ہدایت کا ستارہ کہہ رہے ہیں، اسے جنتی بھی کہہ رہے ہیں۔ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنِّي لَسْتُ بِشَاعِرٍ، اے اللہ وہ جانتا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، اے اللہ ان کے اوپر اس کے اوپر لعنت کر، بِعَدَدِ مَا حَجَانِ۔ یہی روایت آپ دیکھیں آپ شرح مشکل الآثار میں، شرح مشکل الآثار، یہ جناب طحاوی کی کتاب ہے، ابو جعفر الطحاوی کی، جو وفات ہوئے ہیں 321 ہجری میں، یہ اس کے جزء ثامن پہ یعنی 8ویں جلد پر صفحہ نمبر 385 پہ اس نے بھی یہی کام کیا ہے۔ کیا کام کیا ہے؟ یہ روایت نقل کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان فلانن فلان ابن فلان حجانی، یعنی عمرو ابن العاص نام اٹھا لیا ہے، فلاں بن فلاں، حتیٰ آس کے نام کی وہ بھی فلاں لکھا ہے نا، چلے عمر کو تو تم نے بچانا تھا، تو یہ آس کے نام کیوں حذف کر کے وہاں پہ فلاں لکھا ہے؟ آس سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ یا رشتہ داری ملتی ہے کہ جو بخاری کی روایت ہے، شاید رشتہ داری ملتی ہو، یہ آس کے نام جو کافر ہو کے مرا ہے، وہ تو تمہارا صحابی بھی نہیں ہے، تو اس کے نام کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ کیوں فلاں لکھ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے میرے بھائیوں، سوال ہے۔ اہل سنت کی کتاب ہے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، دیکھیں اگر یہ لوگ جو ہے اپنی کتابوں میں تحریف نہ کرتے ہوں۔ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنِّي لَسْتُ بِشَاعِرٍ، وہ جانتا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، اللہ اس کے پر لعنت کرو اتنی دفعہ جتنوں میں نے نقلیں اتارتا ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں آپ کو معلوم ہوا کہ کیسے یہ لوگ احادیث کو تحریف کا شکار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ عمرو ابن عاص، مغیرہ ابن شعبہ، خالد ابن ولید اور مروان جیسے لوگوں کے لیے حدیثوں کو تحریف کرتے ہیں، جب یہ وہ جو بالکل لاسٹ درجے کے صحابہ ہیں ان کے لیے یہ احادیث میں تحریف کر رہے ہیں، احادیث کو چھپا رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو خلفاء ہیں ان کے، یا ٹاپ آف دا لسٹ ان کے ہاں جو صحابہ شمار کیے جاتے ہیں، یہ ان کے لیے احادیث میں تحریف نہیں کریں گے؟ یہ ان کے لیے وہ احادیث جو ان کی مذمت میں ہوگی ان کو انہوں نے ختم نہیں کی ہوگی، جلائی نہیں ہوگی، اپنی کتابوں سے نکالی نہیں ہوگی؟ یقیناً کوئی دوسرا جواب ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہاں بالکل یقیناً انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے شواہد بھی ہیں کہ انشاءاللہ اپنے موقع محل پہ وہ شواہد بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔